تنوین یا نون ساکین کے بعد یہ لیٹر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ غنہ کرنا ہوگا. تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. اور اظہار میں کیا ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اگر یہ 6 الفاظ آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ غنہ نہیں کرنا ہے، یعنی بلا غنے کے پڑھنا ہے. غنہ کس کو کہتے ہیں بولے؟ جی ہاں، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا غنہ کہلاتا ہے. تو ہم نے 2 لیسن پڑھ لیے تنوین اور نون ساکین کے، اور یہ تیسرا لیسن ہے، تیسرا سبق ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ تیسرا ہے تنوین و نون ساکین کا قاعدہ نمبر 3. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں کہ اخفا میں کہیں پر بھی با نہیں ہے، آپ کو ہے یہاں پر با نہیں ہے، یہاں پر دیکھیں با ہے نہیں ہے. تو اب با کے بارے میں ہے. تنوین یا نون ساکین کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاب کہتے ہیں. مثلا مم بخیلا، مم بخیلا، اس طرح کے ہوں گے. میم کے بعد میم آئے، با زیر، یہاں پہ بتا دیتی ہوں میں. دیکھیں یہاں پر نون ساکین ہے، نون ساکین کے بعد کیا آ رہا؟ با آ رہا. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہاں پر غنہ کرنا ہوگا، جیسا اخفا کی طرح. تو یہاں پر اخلاب نام کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ جو چھوٹا میم دکھ رہا اوپر، اس کی وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ اقلاب ہے، کیونکہ ڈفرینٹ ہے نا. تنوین نون ساکن کے بعد اخفا میں کہیں پر بھی میم نہیں آ رہا. تو یہاں پر دیکھیں با اور اوپر چھوٹا میم، تو اس کا قاعدہ کا نام کیا بنا ہے؟ یہاں پر اقلاب بنا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفا کی طرح ہی یہاں